جی السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جرمن کے ویزے کے بارے میں۔ جرمن کا جو ٹورسٹ ویزا ہے نا وہ آج کل اپلائی ہو رہا ہے اور اس کی ریشو جو ہے نا وہ کافی اچھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جرمن اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ کافی مشکل سے ملتی ہے۔ اگر تو آپ کسی ایجنٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو مل جاتی ہے، نہیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ امبیسی کی جو لنک ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ نے وہاں پہ جا کے تو اپلائی کرنا ہے جرمن کی اپوائنٹمنٹ کا۔ اگر تو سلاٹس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کو دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ مینشن ہوتا ہے۔ آپ نے اس ای میل ایڈریس پہ میل کرنی ہے اور ان کو جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کا کہنا ہے۔ اگر تو اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنے نوٹس میں یہ چیز رکھیں گے اور جب بھی اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہوگی تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے اور آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ بک کر دی جائے گی فری آف کاسٹ۔ اگر آپ کسی ایجنٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کافی زیادہ کاسٹلی جو ہے نا وہ آپ کو پڑ سکتی ہے۔ بہرکیف جو بھی ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جو ہے نا اپنی فائل جو پریپیئر کرنی ہے وہ کس طرح سے پریپیئر کرنی ہے کہ آپ اگر تو بزنس کرتے ہیں تو آپ کی جو پروفائل ہے نا وہ بزنس کے حساب سے ہوگی۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، اس میں یہ کرنا ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے نا وہ اپنے پرسنل بھی لگانی ہے اور کمپنی کی بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے لگانی ہے، لیکن جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ کم از کم جو ہے نا 1 ملین سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کہ 12 لاکھ 13 لاکھ۔ اگر تو 2 ملین کا آپ کلوزنگ بیلنس کر لیتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا 1 ملین تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہے نا وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اس میں۔ فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزا جو ہے نا وہ دے رہے ہیں آج کل، لیکن پروفائل جو ہے نا وہ کافی اچھا اور اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے، وہ اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے۔ 6 منتھ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں ٹرانزیکشنز جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تقریباً جو ٹرانزیکشن ہے آپ کی ایوریجلی منتھلی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، تقریباً 7 سے 8 لاکھ جو آمدن ہے وہ آپ کی مینشن ہو اس میں اسٹیٹمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو کلوزنگ بیلنس جو ہے نا وہ آپ کا تقریباً 2 ملین تک، یعنی کہ 20 لاکھ تک آپ کا کلوزنگ بیلنس ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یعنی کہ ایک ہی ماہ میں جو ہے نا وہ 20 لاکھ کسی سے لے کے وہ ڈال لینا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اس طرح جو ہے نا وہ امبیسی والے جو ہے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فیک اسٹیٹمنٹ بنا کے لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی۔ دوسری بات ہو جاتی ہے ٹیکس ریٹرن۔ ٹیکس ریٹرن جو ہے نا وہ آپ نے ایسی بنانی ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کا جو انکم ہے نا وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی شو ہونی چاہیے، اور اس پہ جو آپ نے ٹیکس جو ہے نا وہ پے کیا ہونا چاہیے۔ آپ کی ٹیکس ریٹرن اس حساب سے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی تو آپ مجھے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکس ریٹرن جو ہے نا وہ کس طرح بنانی ہے، ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ مکمل گائیڈ کرے گی کہ ٹیکس ریٹرن آپ نے کیسے بنانی ہے، بینک سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری فائل جو ہے نا اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے فائل بنانی ہے، اس کے کچھ چارجز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کے چارجز جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، تو وہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرے گی مکمل۔ دوسری بات، اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے نا وہ بینک میں آنی چاہیے، آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو 6 منتھ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی سیلری جو ہے نا وہ اگر 1.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے تو ایک مہینے میں آئی ہے، دوسرے مہینے میں جو ہے نا وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ زیرو ہو گیا ہے، پھر آپ نے یا آپ کی سیلری آئی ہے 1.5-2 لاکھ، ایسے نہیں۔
یعنی کہ اگر آپ کی سیلری 1.5 لاکھ آ رہی ہے یا 2 لاکھ آ رہی ہے تو اس میں سے آپ نے 50,000 جو ہے نا وہ خرچہ کر دیا ہے، پیچھے آپ کا 1.5 لاکھ بچ گیا، نیکسٹ منتھ جو آپ کا جو اوپننگ بیلنس ہے نا وہ 1.5 لاکھ ہوگا، اور اس میں آپ کی جو سیلری آئے گی 1.5 لاکھ، تو وہ ہو گیا 3 لاکھ، اس میں سے اگر آپ نے 50,000 خرچہ کر لیا تو بچ گیا 2.5 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے مہینے میں جو 2.5 لاکھ آپ کا اوپننگ بیلنس ہوتا ہے، آپ کی سیلری آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بن جاتا ہے 4 لاکھ، اس وہاں سے آپ نے 50 نکال لیا تو بن گیا 3.5 لاکھ۔ اسی طرح اس کو کنٹینیو کرنا ہے آپ نے، اور آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ مینٹین ہونا چاہیے 6 منتھ میں، یعنی کہ 1 ملین تک جو ہے نا وہ بیلنس آپ نے وہ مینٹین کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکس ریٹرن بنے گی وہ اس میں بھی آپ کی جو سیلری ہے اور اس پہ ٹیکس جو ہے نا وہ پے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اثاثہ جات ہیں، کوئی کار ہے، کوئی گھر ہے، یا کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی زیور ہے، یا کوئی بھی انشورنس پالیسیز ہیں، کوئی بھی جو اثاثے ہیں وہ آپ نے سب کچھ ڈکلیئر کرنا ہے، یہ آپ کی جو ہے نا وہ ورتھ بنتی ہے اس میں، یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اکنامک ٹائز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے واقعی جو ہے نا وہ اپنے ٹائز جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے فائل پریپیئر کر کے جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس دن آپ نے ایمبیسی میں چلے جانا ہے، وہاں جا کے انٹرویو ہوگا آپ کا، انٹرویو میں آپ نے جو ہے نا وہ اردو میں بھی دے سکتے ہیں انٹرویو، انگلش میں بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو پوچھے گا، ٹھیک ہے، ایمبیسڈر جو بھی ہے، ویزا آفیسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں، اگر تو آپ بول سکتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے ہاں میں بول سکتا ہوں، اگر آپ نہیں بول سکتے تو آپ نے کہنا ہے نہیں میں نہیں بول سکتا، میں اردو میں جو ہے نا وہ بات کروں گا۔ تو یہ ڈزنٹ میٹر، اس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا جو ہے نا، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی ٹروتھ ہے وہ آپ نے وہاں پہ بتانا ہے، اور آپ نے جن جن پلیسز پہ وہاں پہ جانا ہے وہ پلیسز کا نام جو ہے نا وہ آپ کو آنا چاہیے۔ ویزا ریکویسٹ لیٹر میں جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو زبانی بھی پتا، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی ٹروتھ ہے وہ آپ نے وہاں پہ بتانا ہے، اور آپ نے جن جن پلیسز پہ وہاں پہ جانا ہے وہ پلیسز کا نام جو ہے نا وہ آپ کو آنا چاہیے۔ ویزا ریکویسٹ لیٹر میں جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو زبانی بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے ویزا ریکویسٹ لیٹر میں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ویزا آفیسر وہاں پوچھتا ہے، آپ نے نروس نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے نا وہ ویزا اپلائی ہوگا، اسی ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو بینک رسید جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، آپ نے جو ہے نا HBL میں جا کے وہاں پہ اس کی ایمبیسی کی فیس جو ہے نا وہ سبمٹ کرنی ہے، اور آپ کا ویزا اپلائی ہو جاتا ہے، ود ان 15 اور 20 ڈیز میں جو ہے نا وہ آپ کے پاسپورٹ جو ہے نا AG کے ذریعے آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ کا ویزا لگا ہے یا نہیں لگا آپ کے پاسپورٹ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ریشو چل رہی ہے آج کل جرمن کی وہ کافی اچھی چل رہی ہے، تو آپ لازماً جو ہے نا یہاں پہ ویزا اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ گڈ لک جن لوگوں نے ویزا اپلائی کرنا ہے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کی جو ہے نا وہ ہیلپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔